کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ملک کے صدر کو اس کی بیوی سمیت گرفتار کرنا، کیا یہ صرف ایک قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، یا یہ دراصل ایک اعلان جنگ ہے، ایک خاموش جنگ اور قانون کے لبادے میں لپٹی ہوئی جنگ؟ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج کی دنیا میں طاقت قانون کو نہیں مانتی، قانون طاقت کے تابع ہو چکا ہے۔ وینزویلا کے کیس میں اصل جرم کیا ہے؟ امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وینزویلا کے صدر منشیات، دہشت گردی اور جرائم میں ملوث تھے، مگر سوال تو یہ ہے کہ اگر جرم یہی ہے تو پھر دنیا کے کئی اور ممالک کے حکمران آزاد کیوں گھوم رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے؟ اصل جرم یہ نہیں تھا، اصل جرم کچھ اور ہے۔ اصل جرم یہ تھا کہ وینزویلا نے امریکہ کے کہنے پر جھکنے سے انکار کیا تھا۔ اصل جرم یہ تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر واشنگٹن کے کنٹرول میں نہیں تھے، اور سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وینزویلا نے چین، روس اور ایران سے دوستی کر لی تھی۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ مونروئے ڈاکٹرائن 21ویں صدی میں دوبارہ زندہ ہوتی ہے، جس کے مطابق جو ناردرن ہیمسفیئر ہے دنیا کی، اس کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ وینزویلا سے ایران تک ایک ہی کہانی ہے۔ نقشے پہ ذرا دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ کے بعد مشرق وسطیٰ میں کیا حالات ہیں۔ ایران پچھلے 1 سال سے دباؤ میں ہے۔ پابندیاں، اسرائیلی حملے، سفارتی تنہائی اور انسانی حقوق کا شور۔ امریکہ بہادر یہ کہتا ہے کہ مسئلہ جوہری پروگرام کا ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسئلہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ حکم کس کا چلنا ہے۔ ایران کا قصور یہ ہے کہ وہ خطے میں کبھی اس نے اتنا دباؤ قبول نہیں کیا، اور امریکی مرضی کے بغیر وہ اپنے معاملات چلا رہا ہے۔ امریکہ کی پالیسی ہی یہی ہے کہ پریشر ڈالنا ہے مگر مکمل جنگ نہیں کرنی۔ اور امریکہ مکمل جنگ سے گھبراتا کیوں ہے، ڈائریکٹ وار سے کیوں وہ اتنا چالو ہے؟ کیونکہ عراق اور افغانستان کی مثالیں ابھی تک اس کے پیچھے ہیں۔ اس لیے اس نے نئی پالیسی اب یہ بنائی ہے کہ میکسیمم پریشر وداؤٹ فل وار، یعنی پابندیاں، گرفتاریوں کی مثالیں، معاشی طور پہ ملک کو ٹائٹ کرنا اور نیریٹو کے ذریعے کریکٹر اسیسینیشن کرنا۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری ایران کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہماری بات نہ مانی تو انجام یہی ہو سکتا ہے۔ ایران ایک پریمپٹیو جواب جو ہے دیتا ہے، اس کا جواب جو ہے وہ خاموشی ہے، لیکن یہ خطرناک خاموشی ہے۔ ایران جلدی ریئیکٹ نہیں کرتا، وہ تھوڑا سا انتظار کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، اور اس کے پاس جو ویپنز ہیں وہ صرف یہ میزائلز اور نیوکلیئر ایسٹس اور یہ سارے یہ نہیں ہیں، اس کی جغرافی بھی اس کا ایک ویپن ہے۔ آپ نے ہرمز، جہاں سے دنیا کا 20% تیل جو ہے وہ گزرتا ہے، ایران جانتا ہے کہ ایک دھمکی بھی عالمی معیشت کو ہلا سکتی ہے۔ پھر اس کے اتحادی یعنی لبنان، یمن، شام، عراق، یہ سب ایران کے ہی بفر زون ہیں۔ ایران پہلا وار نہیں کرتا، مگر دوسرا وار بہت مہنگا کر دیتا ہے۔ اب اس کھیل میں بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ اصل کھلاڑی جو ہیں وہ اس میں بڑے کھلاڑی وہ کون ہیں؟ چین شور نہیں مچاتا، نہ ہی وہ کسی جگہ پہ فوج بھیجتا ہے۔ وہ تیل خریدتا ہے، معاہدے کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک جو آلٹرنیٹو سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے، کیونکہ چین یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ آج وینزویلا، کل کوئی اور۔ اگر اس کے بعد ہم روس کی طرف جائیں، روس کی بات کریں، تو روس ہر فرنٹ پر، ہر محاذ پر امریکہ کو مصروف رکھنا چاہتا ہے۔ یوکرین کے بعد اس کی ایک بقا کی جنگ ہے۔ ایران ہو یا وینزویلا، روس ہر جگہ امریکی طاقت کی حد دیکھنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی اگر بات کریں تو یہ ایک بیلنسڈ پالیٹکس کے زمرے میں چل رہے ہیں۔ سعودی عرب میں اب
پچھلے 1 سال سے اگر دیکھیں تو کافی چینج بھی آیا ہے. سعودی عرب اب بدل چکا ہے. سعودی عرب بھی جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتا اور وہ اسٹیبلٹی چاہتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال ایران سے اس کے تعلقات کی ایک بحالی ہے. اور یہ ایک میسج ہے کہ خلیج اب آگ نہیں بلکہ کیپٹل یا سرمایہ چاہتی ہے. اور پاکستان ہمارا پیارا ملک، پاکستان ہمیشہ کی طرح ایک سائلنس بیلنس جو ہے وہ بنائے ہوئے ہے. نہ کھلی حمایت اور نہ کھلی مخالفت. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان جانتا ہے کہ ایک دفعہ غلط کیمپ میں جانا ملک کو مہنگا پڑتا ہے. تو اس ساری بات چیت کا اگر ہم لبے لباب نکالیں، اس ساری کہانی کا اگر کرکس نکالیں، تو یہ کہانی کسی ایک گرفتاری کی نہیں ہے. یہ کہانی ایک بدلتی ہوئی دنیا کی ہے جس کو ہم عام طور پہ نیو ورلڈ آرڈر بولتے ہیں. امریکہ اب بھی طاقتور ہے مگر اب وہ اکیلا طاقتور نہیں رہا. چین اس کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے، وہ صبر سے نیا انفراسٹرکچر بنا رہا ہے، نظام کو بدل رہا ہے. روس مسلسل ایک ریزسٹنس کی پالیسی پہ ہے اور وہ ریزسٹنس کو پھیلا بھی رہا ہے. اور ایران جو ہے وہ بھی اپنی سروائیول کی جنگ میں ہے اس وقت. اور جو مڈل ریاستیں ہیں، مڈل سٹیٹس ان کو بولتے ہیں، وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں اپنی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے. اور یہ دور ویسے بھی اب میزائلوں کا دور نہیں ہے. یہ دور راستوں، تیل، کرنسی اور نیریٹو کا دور ہے. جو یہ سمجھ گیا وہی اگلی صدی کا فاتح ہوگا. تو آپ کا اس ویڈیو کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اس چینل کو براہ کرم آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجیے. اللہ حافظ.